بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ جتنے بھی انسان ہیں ہر کوئی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. میری اور آپ کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. اب ایک کامیاب شخص اور ایک ناکام شخص میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب شخص ہوتا ہے وہ اپنی اسٹرینتھس کو بھی جانتا ہوتا ہے اور اپنی ویکنیسز کو بھی جانتا ہوتا ہے. اور بڑی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو قابو پا کے ان کو اپنی اسٹرینتھس میں چینج کرتا ہے. اور میں بڑی پتے کی بات آپ سے اگر شیئر کروں، میرے اور آپ کے سمیت زندگی میں ہم ہر کوئی کسی نہ کسی سٹیج پہ ڈپریشن سے ضرور گزرتا ہے. اب یہ ڈپریشن کیا ہے، نہ تو ڈاکٹرز یہ بات سمجھا پائے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو سمجھ پائے ہیں. پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہم چونکہ اسے ایک بیماری سمجھتے ہیں اور اسے ایک ٹیبو سمجھتے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی اگر کسی کو بتاتے ہیں ود ڈیو اپالوجی تو اسے ایک بیمار شخص کہا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ مس کنسیپشن ہے اور اس کو دور کر لینا چاہیے. یہ بیسیکلی اٹس جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اور اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم سر درد کرتا ہے یقیناً کسی پریشانی کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے، مس ہیپننگ ہو سکتی ہے. اب ہم اس کا سلیوشن کیا کرتے ہیں، ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں، انجیکشنز لیتے ہیں، ڈوز لیتے ہیں اور ہم اس سے ریلیو ہو جاتے ہیں، ہم ریلیف حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ اس پریشانی سے آپ اسکیپ کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس کا کبھی بھی سلیوشن نہیں ہے. اب ڈپریس پرسن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریس پرسن کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے ڈپریشن ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو وہ اس بات کو اپنی توہین سمجھتا ہے. کسی کو بتانا، کسی سے مشورہ لینا، اپنی وہ خامی، وہ پریشانی، وہ کمزوری کسی کے ساتھ شیئر کرنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے اور وہ انٹروورٹ ہو کے اس ڈپریشن کے گڑھے میں مزید گرتا چلا جاتا ہے. وہ یہ ڈپریشن ایک دلدل ہے، اگر آپ اس سے نہیں نکلنے کی کوشش کرتے تو آپ دھنستے چلے جاتے ہیں. اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ نمبر 1 جن کے اوپر ڈپریشن قابو پا لیتا ہے اور یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، یہ کبھی زندگی میں اٹھ نہیں پاتے. اور نمبر 2 وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسری آپشن لیتے ہیں، یہ ڈپریشن کے اوپر قابو پاتے ہیں. جب آپ ڈپریشن کے اوپر قابو پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں، آپ اپنی ویکنس کے اوپر قابو پا رہے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ زندگی میں نارمل بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ ڈپریشن چونکہ میں نے بتایا کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اب اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو ٹھیک کرنے کا بھی کوئی حل تو ہونا چاہیے. میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اٹس جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ. تو اسٹیٹ آف مائنڈ کو ہاؤ ٹو چینج اٹ، اسے چینج کیسے کیا جا سکتا ہے، میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا. لیکن ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی یاسین شاکر فاؤنڈیشن کو اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ یہ لائف چینجنگ اور تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز آپ کو مل سکے. تو سب سے پہلے آپ ایک بڑی خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ روٹینز ہیں. جو ڈپریشن ہے یہ ہماری ہیبٹس کی وجہ سے، ہماری ہیپننگس کی وجہ سے، آپ ہماری روٹین کی وجہ سے، آپ یہ سمجھ لیں ہمارے ایکشنز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسا سینیریو ہوتا ہے ہماری تھاٹ کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہے. یہ ہمارے ان سائڈ کبھی بھی موجود نہیں ہوتا، یہ آؤٹ سائڈ سے آتا ہے. اور جب یہ آؤٹ سائڈ سے آتا ہے تو ٹریگر ہوتا ہے. تو ٹریگر ہونے کے لیے پھر اس کو اگر ہم اریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کاؤنٹر کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اگر آپ اس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی روٹین پہ غور کیجئے. آپ کو آپ کی روٹین چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر آپ کچھ ایسی روٹین اختیار کیے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ہیکٹک ثابت ہو رہی ہے، جو آپ کو ڈپریس کر، لائک آپ سٹڈیز میں لگے ہیں تو پڑھتے ہی جا رہے ہیں، آپ نے ایک برڈن سر پہ لیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کس کی وجہ سے ڈپریسڈ ہو گئے ہیں، ریزلٹس کی وجہ سے.
اسی طرح اگر آپ گھر کے کسی ایک کونے میں علیحدہ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے تنہائی ہے اور کسی وجہ سے آپ سوشل نہیں ہو پا رہے. آپ اپنے اس آئسولیشن کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں. نمبر 2، آپ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں. دیکھیں پرپس لیس ایم لیس لائف جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی آپ کو کہیں نہیں لے کے جاتی. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایکچولی اٹ از دا برننگ ڈیزائر دیٹ ٹیکس یو ٹو دا برائٹننگ اینڈ لائٹننگ فیوچر. اگر آپ کے پاس کوئی برننگ ڈیزائر نہیں ہے، کوئی پرپس نہیں ہے، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، تو آپ کی زندگی فیوٹائل ہے. دیکھیں جانوروں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے. یو ہیو ڈیزائرز، یو ہیو آبجیکٹیوز، یو ہیو ایمز. تو ان ایمز کو اچیو کرنے کے لیے ایک ڈیزائر پیدا کریں، کوئی مقصد بنائیں. پھر اگر آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، مینٹلی ایگزاسٹڈ محسوس کرتے ہیں، تو ڈو ہیو ایکسرسائز. یہ آپ کے ڈپریشن کو کم کرنے میں سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. وہ جو انرجیز آپ کی نیگیٹیولی یوٹیلائز ہو رہی ہیں وہ پازیٹیولی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ریلیو ہو جائیں گے، آپ کو ریلیف محسوس ہوگا. پھر کھانا صحت مند کھائیں. اچھا، کھانے کے بارے میں یہ بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. ہم کوانٹٹی پہ یقین رکھتے ہیں، کوالٹی پہ نہیں رکھتے. ایکچولی اٹ از دا کوالٹی دیٹ میٹرز اے لاٹ. ہمیں کوالٹی پہ فوکس، تھوڑا کھائیں لیکن اچھا کھائیں. یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر لیے اور اس کی کوالٹی نہیں ہے. اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ اپنی نیند پوری لیں. اب دیکھیں ہم ساری رات سوشل میڈیا استعمال کریں، سارا دن سوشل میڈیا استعمال کریں، نیند پوری نہ ہو، پھر ہم کہیں جی ہم بے چین ہیں، بے سکون ہیں. تو بھائی سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون نہیں آئے گا. اپنی نیند پوری کریں، پھر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. No one can reach to the destination without taking responsibility him or herself. اگر ون سیلف کوئی بھی شخص اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتا کچھ کرنے کی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ڈپریشن میں سے نہیں نکل سکتا. ڈپریشن میں سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، صرف آپ خود کو نکال سکتے ہیں. منفی سوچوں سے دور رہیں. جتنا کوشش ہو سکے آپ کریں کہ کوئی نیگیٹو تھاٹ آپ کے مائنڈ میں ایگزسٹ نہ کریں. کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں. جو روٹین آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کو چینج کریں اور کچھ فنی، کچھ مزاحیہ سرگرمیاں کریں. دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کے آئیں. آپ کی ذات مسکراہٹوں سے خود بخود بھر جائے گی. اگر آپ یہ ٹپس ان چند گزارشات کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں